بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محترم آج جنگل کی سیر کو نکلے ہوئے تھے کہ راستے سے گزرتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب سی باتیں سنی جو کہ ناقابل یقین بھی تھیں۔ سلطان محترم نے وہیں اپنے گھوڑے کو روکا تھا تو پھر سپاہی سے سوال کرنے لگے کہ سلطان کہ سلطنت میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ سپاہی کو فوراً حکم دیا گیا کہ فلاں جگہ پر جا کر دیکھو آخر وہاں پر ماجرا کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے منہ سے بڑی عجیب و غریب سی باتیں اس گاؤں کو لے کر سنی ہیں۔ سپاہی فوراً سلطان محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جانب کو جانے لگے تب تک کہ سلطان محترم بغیر سیر کیے ہی اپنے محل میں واپس لوٹ چکے تھے، کیونکہ جو الفاظ وہ سن چکے تھے ان پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ سلطان محترم بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب وہ سپاہی معلومات لے کر واپس محل میں پہنچے تھے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر سلطان محترم خود چل کر ان کے پاس اسی پل آئے تو سلطان محترم کے وجود میں کپ کپی سی آ گئی تھی۔ جب سلطان محترم نے سنا کہ ایک عورت کا جنازہ 3 دن سے بیچ چوراہے پر پڑا ہوا ہے مگر کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے، ایک پل میں سلطان محترم کے چہرے پر زردی درائی، کچھ پل اضطراب میں رہے، پھر اگلے ہی پل حواس پر قابو پا کر سلطان محترم کہنے لگے کہ کون ہے وہ بدبخت جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور اس کی کیا وجہ ہے۔ سپاہیوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی کوئی عام وجہ نہ تھی۔ سپاہی بتانے لگے کہ سلطان محترم اس عورت کی زنا کرتے ہوئے موت واقع ہو گئی ہے اور اسی لیے اس کی میت کئی روز سے یوں ہی پڑی ہوئی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسے لان تان کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کی میت جب تک بالکل ڈھانچہ نہیں ہو جاتی تب تک یوں ہی پڑی رہے گی۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ اس عورت کا میت فی الفور محل میں لایا جائے، یعنی کہ محل میں لائی جائے۔ سبھی سپاہی سلطان کے اس حکم پر بھاگ کر محل سے نکلے تھے۔ جب جائے وہاں کنواں پر پہنچے تو وہاں کھڑے کم عمر لڑکے ابھی بھی وہاں موجود مرد عورت کو ملامت کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے جو باعزت طریقے سے اس عورت کی میت کو اٹھانا چاہا تو اس کے پاس لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر آنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہیں اس بے حیا عورت کی میت کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ مگر جب سپاہیوں نے سلطان محترم کا حکم نامہ سنایا تو مجبوراً دور ہٹ گئے۔ سپاہی جیسے ہی اس عورت کا میت اٹھا کر محل لے جانے لگے تو آس پاس موجود رعایا بھی اس سمت چل کر آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک مجمع سا لگ چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ سلطانی محل کی فصیل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب کوئی لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ سلطان محترم کو دیکھ کر تعظیم سے سر جھکا لیا، جبکہ سلطان محترم کی نظریں تو اس عورت پر مرکوز تھیں جو سامنے مردہ حالت میں موجود تھی۔ سلطان محترم اس عورت کے قریب جانے لگے تو فوراً ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ سلطان محترم گستاخی معاف مگر مزید قریب مت آئیں، یہ عورت زناکاری کرتے ہوئے مر چکی ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا ڈالا ہے، آپ اپنا وجود اس عورت کے میت کے قریب لے جا کر آلودہ مت کریں۔ سلطان محترم نے ایک شہر آلود نظر اس پر اور آگے بڑھ کر عورت کے منہ سے چادر اٹھائی، کچھ دیر تک اس عورت کو باغور دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس عورت کی نماز جنازہ شاہی جناز گاہ میں ادا کی جائے۔ سبھی لوگ جو اس عورت کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ حاکم مقرر یعنی میرے ساتھ وہاں چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ دربار میں تو سناٹا سا چھا چکا تھا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر سلطان اس قدر گنہگار عورت کی نماز جنازہ کیوں پڑھانا چاہتے تھے؟ تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آج سے پہلے شاہی جناز گاہ میں صرف بادشاہ اور ان سے منسلک رشتہ داروں کے ہی جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں کئی سوالات تھے کہ کہیں سلطان محترم کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا۔ یہ ایک سلطان زناکاری کرنے والی کا نماز جنازہ کیوں پڑھائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہزاروں لوگ وہاں جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جب سلطان نے اس عورت کو دفنانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہاں کھڑے لوگ سلطان سے خاصے برہم دکھائی دیے تھے۔ سلطان محترم نے ان سبھی کو دیکھا اور بولے، تم سبھی جانتے ہو کہ میں نے اس عورت کا نماز جنازہ کیوں پڑھایا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے تھے، پھر بولے کہ سلطان محترم کیا یہ عورت آپ کی کچھ لگتی تھی؟ سلطان محترم کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھ سے بتایا جائے کہ آخر یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی تھی یا پھر اس کے گھر میں اور کوئی بھی موجود تھا جس شخص کے ساتھ یہ بدکاری کر رہی تھی؟
وہ شخص کہاں ہے؟ دربار میں خاموشی سی چھا چکی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جو حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ سلطان محترم، جب اس مجمع تک میں پہنچا تو ہر کوئی یہی صدائیں بلند کر رہا تھا کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، یہ بدکاری کر رہی تھی، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان محترم نے غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ وہ شخص جو کہ مسافر لگتا تھا اور یہاں سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا تھا، کہنے لگا کہ اس مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا جو ان سب میں مجھے بزرگ لگتا تھا۔ اس نے ان کو سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار عورت کو پتھر ماریں، اور یہ سب لوگ اسے پتھر مار مار کر لہولہان کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ عورت سسکتے ہوئے مر گئی۔ سلطان محترم کی تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ کہنے لگے کہ فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس عورت کے خاندان والے وہاں پر آ چکے تھے۔ خاندان کیا تھا؟ صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی، لاٹھی ٹپکتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ سپاہی اسے تھام کر یہاں تک لائے تھے۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی بیٹی بھی مر چکی ہے اور سلطان محترم اس کا جنازہ بھی پڑھا چکے تھے۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان محترم، میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے، جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھ غریب کو دھتکار دیتی ہے، مجھے دھکے دے کر گرا دیتی ہے۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلطان محترم، مجھے انصاف دلائیے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان محترم بھی مضطرب دکھائی دینے لگے تھے۔ پھر آگے بڑھے اور اس بوڑھی اماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ امی جی، آپ کی بیٹی اس جہاں فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی ماں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی کہ کس نے میری جہاں بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ؟ مجھے چھوڑ کر۔ وہ عورت رو رہی تھی، جبکہ سلطان محترم نے اسے دلاسا دیا اور پھر اس سے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہاری بیٹی کردار کی کھوکھلی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی، فوراً اپنے نابینا آنکھوں سے آنسو پوंچھنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سلطان محترم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے کہ یہ تو تم کہتی ہو ماں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زناکاری کرتے ہوئے مر گئی تھی۔ یہ بات تو اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی امام فوت ہو چکی ہے۔ دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے، ہر کوئی سلطان محترم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عورت زناکاری کی وجہ سے پکڑی جا چکی تھی، اور اب سلطان محترم جو ثبوت اکٹھا کرنے لگے تھے تو بجائے ثبوت ملنے کے اس عورت کی ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ تبھی سلطان محترم کے دائیں جانب کھڑا وزیر آگے بڑھا، کہنے لگا کہ سلطان محترم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی کردار کی اچھی نہیں تھیں۔ جب آپ کے دربار تک پہنچی ہیں تو ڈر کر یہ بوڑھی بھی وفات پا چکی ہے۔ سلطان محترم نے اس وزیر کی بات پر سوچ بچار کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل سامنے بیٹھا ہوا مشیر کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اضطراب صاف واضح ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے یہ تو سلطان محترم ہی جانتے ہیں۔ سلطان محترم اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سلطان محترم جانتے تھے، لیکن جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ عورت زناکاری کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس عورت کی موت واقع ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس عورت کو ہی کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ وہ مرد کیوں نہیں مرا جو اس گناہ میں برابر کا حصے دار تھا؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے، اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں پر موجود کئی لوگ جو اس عورت کو بدکار کہہ کر مار رہے تھے، ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ سلطان محترم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس عورت کے ساتھ کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نے ایک ایک سے پوچھ گچھ کی تھی، باقاعدگی سے اسے چوراہے پر جا کر بھی لوگوں سے خود سوال کیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے کوئی بھیس نہیں بدلا تھا، بلکہ خود وہاں پر گئے تھے۔ اس عورت کی میت کو سردخانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جو بات وہاں پر ایک دکاندار نے بتائی، اس عورت کا معاملہ
حل ہونے کے بجائے مزید ہی الجھ چکا تھا۔ وہاں پر کھڑا دکاندار جو سب باتوں سے بے نیاز تھا وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ سلطان مسلم کون کہتا ہے کہ وہ عورت زناکاری کرتے ہوئے مری تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جب میں نے یہاں پر مجمع لگا دیکھا تھا تو میں بھی مجمع کو چیر کر آگے بڑھا تو دیکھا وہ عورت ابھی تک زندہ تھی، سانس لے رہی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ وہاں پاس ہی ایک شخص کھڑا تھا جو اسے لہو لہان کر رہا تھا، اسے گالم گلوچ کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی اسے مارنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ استغفر اللہ، ایسی بے حیا بدکار عورت کے جنازے میں شریک ہو کر میں اپنا وجود میلا نہیں کرنے والا۔ ایسی عورت کو تو گدھے پر باندھ کر بھرے مجمع کا چکر لگوانا چاہیے اور یہیں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس عورت کی لاش بھی چوراہے پر لٹکا کر تب تک رکھی جانی چاہیے جب تک کہ اس کا ڈھانچہ ثابت نہیں بچ جاتا۔ وہاں موجود لوگ مزید مشتعل ہو چکے تھے، یعنی نعرہ بلند کرنے لگے کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ یہ ہر ایک اس عورت کے لیے عبرت کا نشان بن کر جانی چاہیے جس نے آج تک گناہ کیے ہیں، اسے صحیح سلامت چھوڑنا ہی نہیں ہے، ورنہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں بھی اسے دیکھ کر اپنی حدود پھلانگنے لگیں گی۔ مجمع میں لوگ کھڑے یعنی نعرے لگا رہے تھے اور ان کے آگے موجود شخص تو کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دینے لگا اور چیخ چیخ کر سامنے پڑی عورت کے خلاف نعرے لگا رہا تھا جس میں سانسوں کی رمق ابھی بھی باقی تھی۔ اس آس پاس کئی پتھر پڑے ہوئے تھے، کئی پتھروں پر تو خون لگا ہوا تھا اور وہ عورت ایک بڑی ہی چادر میں اپنا وجود چھپا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بے حجاب ہے، صرف وہ سفید رنگ کی چادر ہی ہے جس نے اس کا وجود ڈھانک رکھا تھا۔ اس کی سانسوں کی ڈور چلی جا رہی تھی، وہ کراہتے ہوئے اپنے ہاتھ لوگوں کی جانب بلند کر کے کراہتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہہ رہی تھی کہ پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، میرا حلق خشک ہے۔ لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا، کوئی بس پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مار رہا تھا۔ کس کس کو میں روکتا؟ جب میں نے پانی کا گلاس اس عورت کو دینا چاہا تو وہاں کھڑا شخص گلاس دور پھینک چکا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہ جتائے، یہاں تک کہ ایک پتھر جا کر اس عورت کے سر پر لگا اور وہ وہیں پر مر چکی تھی۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ عورت لہو لہان ہو چکی تھی اور شاید اب وہ فاتحہ پا چکی تھی۔ وہاں پر کئی غیرت مند مردوں کا مجمع لگا ہوا تھا جن کے نزدیک یہ عورت انتہائی بری اور غلط کردار کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ جیسے ہی یہ لگا کہ وہ عورت ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تو ایک شخص جس کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے آگے بڑھا اور اس عورت کے دماغ پر لاٹھی مارنے لگا۔ پھر اس کے نازک گالوں پر وہ لاٹھی مار کر دیکھنے لگا کہ وہ عورت سچ مچ مر چکی ہے یا پھر ابھی بھی اس میں جان باقی ہے۔ وہاں پر کھڑے لوگ تجسس سے اس بزرگ کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہتا ہے، ابھی بھی کہ اس حسین دوشیزہ میں جان باقی ہے یا پھر سچ مچ مر چکی ہے۔ اس بزرگ شخص نے وہاں پر کھڑے لوگوں کو کڑی نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی پل پوری قوت سے وہ لاٹھی اس عورت کے چہرے پر مار دی کہ شاید اگر وہ بے ہوش بھی ہوئی تو وہ درد محسوس کر کے وہاں سے اٹھ جائے گی۔ لیکن جب اس عورت میں پھر بھی ذرا بھی برابر جان کی رمق دکھائی نہ دی تو کہنے لگے کہ یہ عورت ایسا فطور بھی تھی کہ اگر اس کی ہوا ہمارے گھر کی عورتوں کو لگتی تو شاید وہ بھی باغی ہو جاتی۔ سب سے آگے کھڑا شخص جو نعرے بلند کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تو ایسی عورت کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، یہ عورت تو انتہائی بدکار ہے، میری توبہ، میرے تو اعمال نامے سیاہ ہو جائیں گے اگر میں اس عورت کے جنازے میں شریک بھی ہوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ شخص لاٹھی ٹھٹکاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھے۔ اس کی دیکھا دیکھی وہاں پر کھڑے لوگ جتنے بھی موجود تھے ان لوگوں نے بھی وہاں سے جانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب بھی یہ چوراہے میں وہ عورت تنہا مری ہوئی رہ گئی تھی، صرف اس کے آس پاس بڑے پتھر تھے جو اس عورت کی اس مظلومیت پر گواہ بنے بیٹھے تھے۔ اس عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ حقیقت بتاتے ہوئے اس شخص کی آنکھیں بھی آب دیدہ ہو چکی تھیں، وہ اپنے دل میں احساس رکھتا تھا سلطان محترم آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً حکم دیا کہ اس بزرگ شخص کو ڈھونڈ کر لایا جائے جو سب لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، کہ وہ شخص جو سب کو اکسانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا دراصل وہ اس علاقے کا عالم بھی تھا اور آج سے پہلے اس علاقے میں جس کی وفات بھی ہوتی اس کا جنازہ اسی عالم نے پڑھا تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اسی خاطر جب اس نے اس عورت کو مار کر کہا تو ہر کوئی مارنے بھی لگا۔ سلطان محترم کے کہنے پر اس عالم کو وہاں پر لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ عالم دین تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھاتا، آخر سلطان محترم کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہی کیوں؟
اور سپاہی سب اس عالم کے گھر گئے تھے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، کتنے ہی روز پہلے وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکے ہیں، کب واپس آئیں گے کچھ معلوم نہیں۔ سپاہیوں نے جب یہ خبر لاگ کر دی تو سلطان محترم کو سوچ میں پڑ چکے تھے، اس عورت کے وجود کو کیمیائی مادے لگا دیے گئے تھے جس سے اس عورت کا جسم گلنے والا تو نہیں تھا بلکہ یوں ہی رہنے والا تھا۔ پہلے تو ایک ہفتے تک انتظار کیا گیا کہ وہ عالم دین واپس آئیں اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے، لیکن پھر ایک روز سلطان کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات آنے لگی کہ حقیقت کیا ہے، اس عورت کو کیوں مارا جا رہا تھا۔ کتنے چشمدیدہ گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ان سب کی حقیقت وہ عالم دین ہی بتا سکتے تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد سلطان محترم نے اس روز اپنا بھیس بدلا اور بھیس بدل چلنے کے بعد سلطان محترم نے محل سے باہر قدم رکھا اور وہ ایک سوالی بنے تھے، ان کا حلیہ بالکل کسی سوالی کی طرح تھا۔ چلتے چلتے اس گھر تک آئے تھے جو کہ باقی گھروں سے کافی منفرد تھا اور کافی خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ سلطان محترم سوالی بنے کہنے لگے کہ میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں، بھوکا بھی ہوں، ابھی تو غشی کے دورے پڑنے لگے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہو تو مجھ غریب کو کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے گا۔ اس عورت نے پہلے تو ایک نظر سلطان محترم کو دیکھنے کے بعد دروازہ بند کرنا چاہا، کہنے لگی کہ ارے معاف کرو، ابھی تک گھر میں کچھ بھی نہیں بنا، لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، پھر انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ اس پورے گاؤں میں صرف آپ ہی کا گھر اس قابل لگا کہ میں آپ سے سوال کر سکوں، میں تو سوالی ہوں، آپ کو دعائیں دے کر چلا جاؤں گا، کیا پتہ میری کون سی دعا آپ کو لگ جائے۔ اس عورت نے جب بار بار سلطان محترم کو ایسا کرتے سنا تو سلطان محترم کو گھر کے اندر لے آئی، ایک جانب بچھی ہوئی قالین پر سلطان محترم کو بٹھایا اور کھانا دے دیا۔ تبھی جو کچھ سلطان نے دیکھا حیران رہ چکے تھے، وہاں پر موجود سامنے کمرے میں وہی عالم دین موجود تھے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تو اس شہر میں موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے سلطان محترم کی اس پر نظر پڑی تو فوراً دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شخص کے پاس جا کر اسے گردن سے دبوچا۔ وہ عالم دین تو پہلے ہی بھڑبڑایا ہوا تھا، بڑے ہی انا اور مغرور انداز میں کہنے لگا کہ تو ہوتا کون ہے مجھے گردن سے پکڑنے والا، لیکن جب سلطان محترم کو اپنے قریب کھڑے دیکھا تو جیسے اس کی ساری عقل نکل چکی تھی۔ سلطان محترم اسے دربار تک لے کر آئے تھے، وہ بہت گھبرا رہا تھا، کہنے لگا کہ سلطان محترم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، میں تو بڑا ہی نیک شخص ہوں، میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ سلطان محترم نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ تم خود کو ایک عالم دین کہتے ہو، لیکن جو جاہلانہ عمل تم نے کیا ہے کیا تم جانتے بھی ہو، اگر ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی بھی گئی ہے تو لوگوں کو اسے پتھر مارنے کا کیوں کہا؟ میرے ہر سوال کا جواب خدا کو حاضر و ناظر جان کر دو، اگر ذرا بھی تم نے جھوٹ کی آمیزش مجھے محسوس ہوئی تو میں تمہیں یہیں پر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ پہلے تو وہ عالم دین تھوڑا ہڑبڑا گیا، کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عورت گنہگار تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تو باقی بہن بیٹیوں کی عبرت کے لیے ایسا کر چکا تھا، میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی۔ سلطان محترم نے جو بات اسے کہی سن کر وہ قدموں میں گر چکا تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اگر تم نے عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ شخص کون ہے جس کے ساتھ وہ زناکاری کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس عالم کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی، اس کی ہر بار چاہت سلطان محترم سے چھپی نہ رہ سکی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کہیں اس عورت کے زنا کرنے والے تم ہی تو نہیں تھے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ عالم تڑپ اٹھا، اگلے ہی پل اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک کبھی حرام کاری کی طرف نہیں گیا۔ سلطان نے تو یہ جان ہی لیا تھا کہ یہ کچھ جانتا ہے لیکن بتانے سے انکاری ہے۔ اس عالم دین کے کتنے ہی حلیے چیلے کھڑے ہو چکے تھے، باقاعدہ احتجاج کرنے لگے کہ سلطان محترم آپ ایک زانی عورت کے پیچھے ہمارے عالم صاحب پر شک کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ زنا کرنے والی تھی، ہم نے اسے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، بعض دفعہ نکلنے والے نتیجے ہماری سوچ سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عالم کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تب تک کھانا نہ دے دیا جائے جب تک یہ راز نہ اگل دے۔ وہ عالم دین روتا چلاتا رہا لیکن اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، ابھی ایک دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ وہ ہلکان ہوا، سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر جو سچائی اس نے بتائی تھی سلطان محترم کے چہرے پر عیاں غصہ دیکھنے کا لائق تھا۔ سپاہیوں سے کہا کہ کنیزوں کو بلوا کر وہ میت وہاں پر رکھا گیا جو کہ اس عورت کا تھا۔
سپاہی دربار میں اس شخص کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی وہ تھوڑا گھبرا چکا تھا، مگر اس عورت کو مکمل نظر انداز کر کے سلطان محترم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سلطان محترم آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ سلطان محترم نے اس عورت کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ کیا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ اس نے اس عورت کو دیکھنے کے بعد نظریں پھیر لیں، کہنے لگا کہ سلطان محترم یہ عورت تو زانی اور بدکار ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ایک بڑا تاجر تھا، اسے علاقے کا سب سے زیادہ مالدار تاجر مانا جاتا تھا، سود پر قرضے بھی دیا کرتا تھا۔ سلطان محترم نے جب اس سے بار بار پوچھا تو وہ منہ پر جھوٹ بولتا رہا، تو سلطان محترم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگے کہ حقیقت بتاؤ، پھر نہیں تو تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ تو وہیں پر ڈپٹ پڑا اور کہنے لگا کہ کچھ نہ بولا، لیکن سامنے ہی بیٹھے وہ بزرگ عالم رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ یہ تو حقیقت مرتے دم تک نہیں بتائے گا، نہیں بتا دیتا۔ بھلے ہی پڑھ لکھ کر دینی تعلیم سیکھ چکا ہوں اور لوگ مجھے عالم صاحب کہتے ہیں، میں لوگوں کے جنازے بھی پڑھا دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرے گھر کا چولہا اسی تاج جس کا نام ابو سلیم بن اختر ہے ان کے پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ سود پر قرضے دیتا ہے، غریب عوام سے سود وصول کرتا ہے اور اس سے مجھے پیسے دیا کرتا ہے۔ اس روز یہ میرے ساتھ ہی اس عورت کے گھر گیا تھا، کہنے لگا کہ آج سے 5 سال پہلے اس کے باپ نے قرض لیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں کیا۔ ہم دونوں بغیر کسی پردے کے عورت اور اس کی ماں کے گھر چلے گئے، اور اس کی ماں تو نابینا تھی لیکن یہ جس قدر حسین تھی دیکھ کر اس تاجر کا دل پھسل گیا، کہنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک رات بھی گزارنی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے بھی یہ بات اس عورت سے بھی کہی، اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو میں تمہارا پچھلا قرضہ معاف کر دوں گا، مگر یہ نہ مانی۔ تو ایک روز یہ شخص اس کے گھر گھس کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تو اس کی نابینا ماں کو بے ہوشی کی دوا میں نے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ عورت کی چیخ و پکار کی آواز سن کر اس کے پاس لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ تاجر تو وہاں سے بھاگ نکلا اور لیکن مجھ سے کہہ گیا کہ باہر محلے میں یہ خبر پھیلا دو کہ وہ عورت زنا کرتے ہوئے مر چکی ہے۔ عورت کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس تاجر نے اس کے ساتھ بے تحاشا تشدد اور زیادتی بھی کی تھی، ابھی بھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اس کے وجود پر کپڑے پھٹ چکے تھے۔ میں نے ہی لوگوں میں یہ بات پھیلائی تھی اور خود اسے گھسیٹ کر باہر لایا تھا۔ اس کام کے کرنے کے بدلے میں مجھے اس تاجر نے لاکھوں دینار بھی دیے تھے۔ راز کھل کر سامنے آ چکا تھا، سلطان محترم کی آنکھوں میں غم اور غصہ تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے عورت کے چہرے پر کپڑا ہٹایا، کہنے لگے کہ بھلے ہی تم لوگ یہ حقیقت اب بتا رہے ہو لیکن میں جلد باز مزاج شخص نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ آئی جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو مجھے واضح ہو چکا تھا کہ یہ عورت بدکار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پہلے ہی مر چکی تھی لیکن اس کے چہرے پر اس کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اتنے دنوں تک چوراہے پر پڑی رہنے کے باوجود اس کے وجود میں بو نہیں تھی کیونکہ یہ نیک تھی۔ سلطان محترم نے سب سے پہلے تو اس عورت کو دفنایا۔ جن لوگوں نے اس عورت کو مار کر قتل کر دیا تھا وہ سبھی لوگ رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس عالم اور اس تاجر کو سرعام اس چوراہے پر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جہاں پر اس لڑکی کو پتھر مارے گئے تھے۔ لوگ سلطان محترم کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے لیکن سلطان محترم نے اس موقع پر یہی کہا تھا کہ کبھی بھی جلد بازی کا فیصلہ مت کرو، حقیقت جو دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو کچھ بھی دیکھو اسے اپنے گھر میں بیٹھی باپردہ بہن بیٹیوں اور بیویوں سے مسلط مت کرو، اور باہر کے سنگین جرائم دیکھ کر ان پر پابندیاں اور بلا وجہ کی روک ٹوک مت کرو، ورنہ عورت اپنے گھر کو ہی قید سمجھ کر وہاں سے آزادی کی متلاشی ہو جاتی ہے۔